أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 6. اس سے پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ میری باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں لیکن میری باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں، اس کے رسپانس میں پھر ان پر سزائیں بھیجتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہا ہے. اولم یرو، الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ الم یرو یا الم ترا، آپ نے دیکھا الم ترا کئی بار. یہ دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور سوچنے کے میں، غور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے عربی زبان میں. تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کم اہلکنا، کتنا ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، بستیوں کو، قوموں کو، تہذیبوں کو، سویلائزیشن کو. اب آپ دیکھیے ہمارے سامنے، اگر آپ اس صدی میں دیکھیں، 20ویں صدی میں، تو برٹش امپائر کتنا بڑا تھا؟ کیا آج ہے وہ سپر پاور ہے؟ اس کے بعد رشیا سپر پاور تھا، ختم. آج امریکہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی کیا ہو جائے گا. آپ قوموں میں دیکھیے، خود مسلمان قوموں میں دیکھیے، آپ بغداد کی تہذیب تھی. بغداد 1492 میں دنیا کا سپر پاور تھا. وہاں کی یونیورسٹی، جیسے آج لوگ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، آکسفورڈ یونیورسٹی لندن جاتے ہیں، وہاں جاتے تھے لوگ پوری دنیا سے پڑھنے کے لیے. سائنس میں، آرکیٹیکٹ میں، ہر چیز میں ڈیولپڈ تھا. لیکن جب انہوں نے گناہ کیا، مسلمان تھے، معلوم کیسے اللہ نے ان کو برباد کر دیا. ان کو جاہل قوم بھیجا ان پر، تاتاریوں کو، اور ان کو کاٹ کاٹ کر کے اتنا خون بہایا کہ اس کے بغل میں جو ندی ہے دجلہ، اس کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا. اور جب ان کی لائبریریوں کو جلا کر کے اس کا پانی بہایا تو اس کی جو ہے کتابیں بہائی گئیں تو وہ پانی کالا ہو گیا. اور وہاں مسلمان کو ختم کر دیا، ان کے کاٹ کے ان کے سروں کا مینار بنا کر کے وہاں پہ بیٹھ کے شراب پیا ان کا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اس طرح ہم ہلاک کرتے ہیں. اسپین کو دیکھ لیجیے، یہاں مسلمان پاور میں تھے کہ نہیں؟ انڈیا میں تھے نا. آپ دیکھیے مغل خاندان تھا نا، کیا ہوا؟ آج باقی ہے کیا؟ اس کے آخری شہزادے کو کس طرح سے اس کے بیٹوں کا سر کاٹ کے اس کے سامنے لایا گیا، اور اس کو کس طرح سے بے کسی کی قسم پرسی کی حالت میں ہندوستان سے باہر مرنے پر مجبور کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ کتنے بستیوں کو، شہروں کو، زمانوں کو میں نے تباہ و برباد کر دیا. کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم، اور خاص طور سے یہ جن کے سامنے قرآن اتر رہا تھا، وہ یمن جاتے تھے تو وہاں کئی قومیں تھیں جن کو اللہ نے برباد کیا، سامنے تھی. شام جاتے تھے
وہاں پر کئی قومیں تھیں، اور وہ قوم کیسی تھی؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم تو بہت پاور میں ہیں، ہمیں کون مٹا سکتا ہے؟ بولتے ہیں نا مکناہم فی الارض، ہم نے زمین میں یعنی دنیا میں جو پاور ان کو دیا تھا، ما لم نمکن لکم، تم کو ویسا نہیں دیا، تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اب قوم عاد قوم سمود آپ سنتے ہیں قرآن میں، پہاڑوں کو کاٹ کر کے تراش کر کے گھر بناتے تھے، محل بناتے تھے، اور بولتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور بہت اونچے اونچے ہوتے تھے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بھیجا بارش کو، علیہم ان کے اوپر، مدرارا بہت زیادہ، یعنی مسلسل بارش ان پر ہوتی تھی۔ کیوں بارش کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ ہماری اکنامی کس سے جڑی ہوئی ہے؟ بارش سے۔ کھانا پینا کس سے آتا ہے؟ اگر بارش نہ ہو تو انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، ہم نے ندیوں کو بنایا، نہروں کو، تجری من تحتہم، ان کے نیچے سے بہتی تھی۔ نیچے سے مطلب اب جیسے مان لیجیے کسی بھی گاؤں کو آپ دیکھیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے دہلی، آگرہ ہے، سب کے بازو میں ندیاں ہیں، میرے گاؤں کے بازو میں بھی ندی، تو وہ ندی کہاں رہتی ہے؟ نیچے، ڈاؤن میں رہتی ہے نا، کوئی بھی گاؤں سے نیچے رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ان کے نیچے سے ہم نے ندیاں بنا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ندی، نہریں، سمندر، یہ پانی کا جو ریسورس ہے نا، یہی انسان کی آبادی کا ذریعہ ہے، اس کے بڑھنے اور پھولنے کا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کہ سمندروں کے کنارے جو شہر ہیں وہ زیادہ کیا ہیں؟ ڈیولپ ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ بامبے کہاں ہے؟ سمندر کے کنارے، پانی کے کنارے ہی ہے نا۔ اسی طرح سے آپ دوسرے دیکھ لیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ، لیکن انجام کیا ہوا؟ ہم نے ان کو ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کس وجہ سے؟ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے پاپ کی وجہ سے۔ آج اللہ تعالیٰ کس قوم کو مٹا رہا ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں وہ حملہ کر دیا، وہ مار رہا ہے، وہ کر، اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھتے ہیں کیا کہ ہم جینے کے لائق ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، ہمارے آزو بازو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہم کہاں جاتے ہیں؟ کامیابی کی طرف آتے ہیں؟ آپ صحیح پوچھیے اگر تو قرآن اور حدیث کے مطابق مسلمان اس دھرتی پہ جینے کا لائق نہیں، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وما انا بظلام للعبید فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں، ان کے پاپ کی وجہ سے ان کو کیا کیا؟ ختم کر دیا۔ وانشأنا، اور پھر پیدا کیا، من بعدہم، ان کو مارنے کے بعد، قرنن آخرین، دوسری قوموں۔ اسپین کو ختم کر مسلمانوں کو ختم کیا، وہاں آپ کیا ہے؟ عیسائیت ہے۔ بغداد کو ختم کیا، وہاں پر دوسری قوم آئی، یعنی وہ لوگ ختم ہو گئے، وہ جنریشن ختم ہو گئی، دوسری جنریشن۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Have they not seen how many generations we destroyed before them, which we had established upon the earth, as we have not established you, and sent rain from the sky upon them in showers, and made the rivers flow beneath them. Then we destroyed them for their sins, and brought forth after them a generation of others. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ انسان اللہ کی باتیں سن کے بھی سمجھے، اور مثالیں بھی دیکھ، ایگزامپل بھی، کیسے کیسے لوگ تھے، کیسی کیسی قومیں تھیں۔ اللہ کے جب خلاف گئے، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے پاس تو یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، یہ سیفٹی مینجمنٹ ہے، ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا نصیر،
اس کے علاوہ کوئی نہ مدد کرنے والا ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا شکر ادا کرنے، اس کی بات ماننے، اس کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔